بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کی 6 تاریخ کا ایک ایسا عمل، اگر آپ نے اس تاریخ کو یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں غربت، افلاس، تنگ دستی اور فکر و فاقہ انشاءاللہ تعالی جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ چونکہ انسان غربت سے ڈرتا ہے، تنگ دستی سے ڈرتا ہے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ انسان سادہ زندگی بسر کرتا تھا، نہ عمدہ مکان کی لالچ تھی، نہ گاڑی کی، نہ عمدہ لباس کی۔ سب لوگ کچے مکانوں میں رہتے تھے اور سب لوگ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں نمود و نمائش اور ظاہری اسباب کی کثرت اور لوگوں کے دل ایسے ہو چکے ہیں کہ دلوں میں بغض آ چکا ہے۔ انسان ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، اور آج کے زمانے میں انسان کی قدر اس کا مکان، اس کے پیسے کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ انسان کے علم اور تقوی کی قدر ختم ہو چکی ہے۔ اسی انسان کو بڑا سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑی بڑی ہو، جس کے پاس گھر بڑا ہو اور جس کے پاس لباس عمدہ ہو۔ عورتوں اور مردوں کا یہ ایک پیشہ بن چکا ہے، اور یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جو لوگ مال پر فخر کریں گے۔ مال تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور نمرود کو بھی عطا کیا، لیکن عمل کو نبیوں کی وراثت ہے اور انبیاء کی وراثت ہے۔ عمل اور علم کو یہ ملتی ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر میرا فخر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں پاؤں پر زمین پر بیٹھ جایا کرتے، آپ مٹی پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور عرب کی سرزمین پر اس طرح جو گھر کے خریدے ہوئے نوکر تھے وہ اس طرح بیٹھتے تھے اور اس طرح کھانا کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے کہا، آپ تو نبی ہیں، آپ ایسے نہ بیٹھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھانا پسند کروں گا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ غلام غلاموں ہی کی طرح بیٹھتا ہے۔ آج ہم خود کو اللہ کا غلام نہیں سمجھتے۔ جس دن ہم نے خود کو اللہ کا غلام سمجھا اور اس کے رسول کا غلام سمجھا تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ فکر و فاقہ بعض اوقات انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو اس سے دعا کرنا، اللہ ہمیں پیسہ دے، اللہ ہمیں مال و دولت دے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن لالچ کرنا عیب ہے، پیسے کی حرص کرنا عیب ہے۔ آپ نے شوال کی 6 تاریخ کو پورے کامل یقین کے ساتھ بیٹھ کر، یکسوئی کے ساتھ اگر آپ نے بیٹھ کر یہ ایک آیت پڑھ لی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس آیت کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ آپ کے گھر سے فکر و فاقہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا، رزق کی تنگی ختم ہوگی، اور آپ کا گھر انشاءاللہ تعالی خوشحال ہو جائے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔